وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام القدوس کے بارے میں بات کریں گے۔ قدوس جو نہایت پاکیزہ ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی خطا اور نسیان سے، وہ جو اپنی ذات میں بابرکت ہے، عظیم ہے، اسی کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اس پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، کیسا اعتماد ہونا چاہیے، آج ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدوسیت کا اظہار فرشتوں نے بھی کیا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح میں ہر عیب سے پاک بیان کرنا اور تقدیس میں پاکیزگی اور طہارت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ قدس کے معنوں میں طہارت و پاکیزگی بھی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی القدوس ہے، جو خود اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں پاک ہے، ہر عیب سے بالا تر ہے، اور اسی طرح وہ پاک کرنے والا بھی ہے۔ جیسا کہ جنت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو پاکیزگی کا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قدرت کے باوجود شراب ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور حضیرت القدس یعنی پاکیزگی کے مقام یعنی جنت کی شراب پلاؤں گا۔ اور جو ریشم کو باوجود قدرت رکھنے کے یعنی وہ خرید سکتا ہے، پہن سکتا ہے، لیکن اس کو ترک کر دیتا ہے، یا مردوں کے لیے خاص طور پر، تو میں ضرور اس کو حضیرت القدس یعنی پاکیزگی کے مقام جنت میں سے ریشم پہناؤں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نام بھی روح القدس ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ اسی طرح تقدیس کا مطلب تطہیر، پاک کرنا ہے، جیسا کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب ونقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جیسی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں کی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جیسے صاف کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ کسی چیز کو پاک کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کو دور رکھنا، دور کرنا، یعنی اس چیز سے دور کرنا جو اس کے لیے ناپاکی کا سبب ہے، گندگی کا سبب ہے۔ نمبر 2، گندگی کو ہٹا دینا، جیسے یہاں پر کہا گیا کہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، یعنی جس طرح میلا کپڑا پاک کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس سے نکال دے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو دھونا اور صاف کرنا، میرے گناہوں کو برف سے، پانی سے اور اولوں سے دھو ڈال۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے اور ہمیں ہر طرح کے عیب اور ان چیزوں سے بچائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شرمندگی کا باعث بننے والے ہوں۔ اسی طرح اس لفظ کے معنی میں برکت اور خیر کثیر بھی آتا ہے، جیسے ارض مقدس کو ارض مبارکہ بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت برکتیں رکھ دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو
حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے، تو وہ جگہ مبارک ہے اور اس کو ارض مقدس بھی کہا گیا. تو تقدیس جو ہے وہ برکت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکت ہے اور برکتیں عطا کرنے والی بھی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کے اس نام کا 2 بار ذکر آیا ہے. ایک تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا. پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور دوسرے سورۃ الجمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا. اس نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنا ایسا تعارف کروایا کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی وہ رب ہے جو ہر طرح سے پاک ہے، ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے، ہر طرح کی بھول چوک سے، اور یہ صرف اسی کی ذات ہو سکتی ہے. اس لیے جب انسان دنیا سے پریشان ہوتا ہے اور لوگوں کی بہت سی چیزوں سے اس کو مایوسی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب انتہائی پاکیزگی کے تصور کے ساتھ اس کی طرف راغب ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو پاک بھی کرتا ہے. بندہ اپنے آپ کی پاکی کتنی بھی بیان کرے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے منع بھی کیا ہے، اور ایسا ممکن بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے. یعنی کوئی بھی اپنی پاکی دامن کے دعوے نہ کرے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے اور اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور دن رات گناہ کرتا ہے انسان. تو اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم ہوں یا میں ہر گناہ سے پاک ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو پاک کرے اور گناہوں کے بعد جس کی توبہ قبول کر لے اور جس کی خطائیں اس سے دور کر دے، جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری خطاؤں کو دھو ڈال. تو جب انسان اپنی ان خطاؤں کے دھونے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو پاک کرتا ہے اور پھر نتیجتاً اس کو آخرت کی پکڑ سے بچاتا ہے. پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے گا. ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات کہتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج کل وہ کلمات کہتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہے. آپ نے فرمایا یہ اس چیز کے کفارے کے لیے ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہے. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس مجلس میں کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اور بعض اوقات انسان جب کسی مجلس سے اٹھتا ہے تو ایک بوجھل دل کے ساتھ بھی اٹھتا ہے. جب انسان بات چیت میں مشغول ہوتا ہے یا ہنسی مذاق میں یا ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو میں، تو اس وقت اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اٹھنے کے بعد اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد بازو کا دل پر بوجھ سا رہ جاتا ہے. تو ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں سے جو بھول چوک کے ساتھ ہوئی ہو یا بندوں کے حقوق کے معاملے میں اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، تو وہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو صاف کر لے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش کی دعا کر لے. بعض اوقات انسان ویسے کوئی خاص عبادت نہیں کرتا لیکن مشکل پڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور رجوع کرتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس بندے کا آخرت کے لیے اپنا خزانہ خالی ہے، اس کے پاس وہ اعمال نہیں ہیں کہ جو اسے کل کام آنے والے ہیں، اور وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا. مثلا نماز ہی نہیں پڑھ رہا،
یا کوئی اور اچھے اچھے کام جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہے وہ کر ہی نہیں رہا. اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایسی مشکل ڈالتا ہے تاکہ وہ دعائیں کرے. وہ کمی کوتاہی جو اس سے ہوئی ہے دوسرے فرائض کو چھوڑ کر, تو وہ ان دعاؤں کے ذریعے پوری ہو جائے, اور پھر انسان دعائیں کرتا چلا جاتا ہے. ان دعاؤں کی برکت سے اس کے اعمال کی اصلاح بھی ہوتی, اس کا دل نرم ہوتا ہے, کیونکہ مشکلات انسان کے اندر ایک نرمی پیدا کرتی. جب وہ دل کی نرمی آتی ہے تو پھر انسان اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. بعض اوقات انسان عیش و عشرت میں, آرام میں, سکون میں, خوشحالی میں اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا, لیکن جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو ضرور اللہ کو پکارتا ہے, اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر شفقت کرتے ہوئے, مہربانی کرتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف راغب ہو, اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ تکلیف اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, حالانکہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈال کے بندے کی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ پلٹ آئے. اور جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ جو اسے ایک خاص مقام تک پہنچا سکے, تو اللہ تعالیٰ انسان کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اس آزمائش میں صبر کر کے اور دعا کر کے اس درجے تک پہنچ جائے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے. اس لیے انسان اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہے, اس کے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے, اور بظاہر اگر نظر نہ بھی آ رہا ہو تو بھی جب یہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر ظلم سے پاک ہے, تو پھر اسے اللہ کے فیصلوں کا یقین آنے لگتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے اعتماد کو بڑھا دیتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرتا, یعنی ایک نیکی کا بھی حق نہیں مارتا. دنیا میں اس کا بدلہ اس کو عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو جزا دی جائے گی. قرآن مجید میں آتا ہے وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. اس لیے انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب اپنے وعدوں میں چونکہ سچا ہے, اس لیے اس کے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے جو اس کا حکم ہے میں اس کو مان لوں تو اس میں میرے لیے خیر اور بھلائی ہی ہے. اب دیکھیے, ایک بندے کی نظر ہے جو کسی چیز کو اپنے لیے خیر و بھلائی سمجھتی ہے, اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر ہے جو بندے کے لیے بھلائی کو کسی اور چیز میں سمجھتا ہے. تو اب اس میں کہاں بندہ اور کہاں رب, کہاں ہماری عقل اور کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر عیب اور کمی سے پاک ہے, کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے, کس کا وعدہ زیادہ سچا ہو سکتا ہے. تو اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرتا رہے.